الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بچوں، یہ مجلس ابھی جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں. میرے محترم، حالات اس وقت ہندوستان کے بہت ہی ناسازگار ہیں، اور جب بھی حالات دو چار ہوئے ہیں تو اس میں سب سے اہم کردار رہا ہے ہمارے علماء کرام کا رہا ہے. چاہے وہ پہلے کا معاملہ ہو یا ابھی کا معاملہ ہو، اور ابھی جو خاص کر جو اسلام کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، یا اسلام کے اندر جو شریعت پہ ہمیں عمل کرنی چاہیے، جو شریعت نے ہمیں کہا ہے کرنے کو اور جس سے کہا ہے روکنے کو، اس سے باز آنی چاہیے، یہ بھی روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے. جہیز کے معاملے کو دیکھ لیں. جہیز کا معاملہ دن بدن اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ عائشہ نام کی لڑکی جس کا ویڈیو وائرل ہوا، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے دنیا کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ عائشہ کس وجہ سے خودکشی کی. لوگوں نے پہلے اس چیز کو یہ کیا، یا اس کے والد نے جب پہلا پریس کانفرنس کیا تھا ہندوستان اردو ٹائمز کے ذریعے، اس کے ایڈیٹر محمد حارث صاحب، جس سے میری مستقل بات ہو رہی ہے، جب انہوں نے بات کیا تو ان کے والد صاحب نے یہی کہا کہ جہیز کا معاملہ ہے. ہاں بالکل ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جب میں نے کوشش کی، جو لوگ وہاں گئے ان کو تو زیادہ بہتر معلوم ہوگا، میں نے بھی ارادہ کیا جانے کا لیکن مناسب نہیں سمجھا. لیکن میں ہندوستان اردو ٹائمز کے ایڈیٹر اور احمد آباد کے روح رواں مولانا حبیب صاحب دامت برکاتہ، ان سے مستقل بات ہوتی رہی، اور ابھی بھی کل بھی ہوئی اس سلسلے میں بات. تو میں نے وہاں کے معاملات سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر کیا معاملہ ہے، واقعی جہیز کا بھی معاملہ ہے یا اور بھی کچھ معاملہ ہے. تو معاملہ بہت کچھ سامنے پیش آیا. جہیز کا تو آیا ہی کہ جہیز کے معاملے کو لے کر عائشہ پریشان تھی، لیکن اگر جہیز کا معاملہ ہے تو اتنا بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، نہیں اٹھانی چاہیے تھی. یہ غلط کیا. لیکن ایک معاملہ اور پیش آیا جو میں سبھی سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، تم کالج لائف میں ہو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی. اگر کالج لائف میں ہے تو ظاہر ہے کہ لڑکی ہے تو اس کے دوست ہوتے ہیں، چاہے وہ دوست صحیح ہو یا غلط، یہ میں نہیں کہتا. اس طریقے سے اگر لڑکے ہیں، اگر ان کی بھی کوئی دوست ہے، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو شادی ہونے کے بعد اس کو چاہیے کہ اپنی دوستی کو تاپ کے رکھے. لڑکا کو بھی چاہیے کہ اپنی دوستی کو تاپ کے رکھ دے، اور لڑکی کو بھی چاہیے کہ اپنی دوستی کو تاپ کے رکھ دے. جہیز کا معاملہ تو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، لیکن یہ معاملہ بھی پیش آیا عارف خان کے ساتھ، اس پہ الزام لگایا گیا جہیز کے معاملے کو لے کر. یہ بھی صحیح ہے، درست ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک معاملہ اور پیش آیا. وہ اس وقت آیا جب عائشہ نے ایک لیٹر لکھا تھا، جو بعد میں لیٹر ہاتھ میں آیا سب کو.
اس میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی آصف کے نام پہ، یہ عارف خان کے نام پہ، کہ جو تم معاملہ کچھ سمجھتے تھے کہ میں ایک لڑکے سے بات کرتی ہوں آصف نام کا، وہ میرا کلاس میٹ تھا اور بھائی کی طرح تھا۔ اس چیز سے بھی عارف خان کو یعنی اس کے شوہر کو نفرت تھی، ظاہر نفرت ہوگی، کوئی لڑکا نہیں چاہے گا کہ ہماری بیوی کسی سے بات کرے اپنے دوست سے، بھائی سے بات کرو۔ اسی طریقے سے بیوی بھی چاہے گی کہ ہمارے شوہر اپنے کسی دوست سے یعنی لڑکی اس سے بات نہ کرے، لیکن یہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، نہ لڑکا ماننے کو تیار ہے نہ لڑکی۔ ابھی کچھ ماہ پہلے یعنی لاک ڈاؤن سے کچھ ماہ پہلے ایک پٹنہ کا بھی معاملہ میرے سامنے پیش آیا۔ لڑکی پٹنہ کی ہے اور لڑکا دربھنگہ کا، وہاں بھی معاملہ یوں ہی کچھ پیش آیا۔ جہیز کو لے کر تو بات نہیں اچھی، لیکن معاملہ یہی میرے پاس پیش آیا، مجھے اس میں رکھا گیا باضابطہ۔ ڈاکٹر صاحب ہیں پٹنہ کے، انہوں نے مجھے بلایا اور میں لڑکے والے کے پاس بھی گیا، بات کو سمجھا، اور لڑکی والوں کے گھر بھی گیا، لڑکی سے بھی بات کیا، لڑکی کے والدہ سے، لڑکی کے والد سے بھی میں نے بات کیا۔ تو لڑکے کا یہ الزام تھا کہ وائف کو میں چاہتا ہوں کہ اب اگر اس کے دوست تھے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب اس سے بات نہ کرے۔ اس طریقے سے فیس بک، انسٹاگرام، سوشل چیز ہے یہ سب، وہ بھی لڑکا یہ چاہتا تھا کہ یہ اب میری وائف استعمال نہ کرے، لیکن لڑکی اس بات پہ اٹل تھی کہ ہم کریں گے۔ میں بھی گیا سمجھانے کے لیے اور اس بات پہ وہ اٹل تھی کہ نہیں ہم کریں گے، اور یقین جانیے کہ شادی کو صرف 2 سے 2.5 ماہ ہوئے تھے اور طلاق تک کی نوبت آ گئی۔ بس لڑکے نے یہی کہا کہ اگر اس چیز کو نہیں چھوڑے گی یہ میں طلاق دے دوں گا، اور لڑکی بھی یہ تیار تھی کہ ہاں تم طلاق دے دو میں نہیں چھوڑوں گی، اگر تم طلاق نہیں دیتے ہو تو میں خلا کروا لوں گا۔ یہ بھی مسئلہ ہندوستان میں روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، جہیز کے ساتھ اسلام کو جو نشانہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی دیکھیے وسیم رضوی ملعون و مردود شخص جو شیعہ کہتا ہے اپنے آپ کو شیعہ، وقت ووٹ کے ہم کچھ ہیں ذمہ دار، اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں لگتا اگر ذمہ دار ہوتا تو ابھی شیعہ کے بڑے بڑے علماؤں کا بیان نہیں آتا اس طریقے سے کہ اس کو اسلام سے خارج کیا جائے۔ اس مردود شخص کا جو اسٹیٹمنٹ یا انہوں نے جو شیڈیول جاری کیا سپریم کورٹ کے اندر، اس کا ہاتھ نہیں کانپا۔ اگر خدا نہ خواستہ ایشور اور پرماتما کا عذاب اس پہ نازل ہو جاتا تو وہ کیا کرتا؟ وہ 26 آیتوں کی بات کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا ابھی تک، نہ ہوگا قیامت تک، کہ قرآن کریم کا ایک زبر اور زیر ادھر سے ادھر کر دے۔ وہ 26 آیت کی بات کرتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کیا ہے؟ اس وقت جو اصل چیز ہے وہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے میں نے کہا نا کہ حالات جب بھی آئے ہیں تو اس میں علماء کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ یہ جہیز کا جو معاملہ ہے یہ مسلم پرسنل لا، جمعیت علماء ہند اور دیگر تناظیم جتنی ہیں، ان کے چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم زمینی سطح پہ کام نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں ان رسوم کے سلسلے کے خلاف ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے، ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس سلسلے میں زمینی سطح پہ کام نہیں کریں گے تو یہ خرافات ختم قطعی نہیں ہو سکتا، کبھی قیامت تک نہیں ختم ہوگا۔ اور یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے علماء کی ہے، ہمارے ائمہ کی ہے کہ وہ ایسی شادی میں ہرگز شرکت نہ کرے جس میں غیر اسلامی فعل ہو، مثلا جہیز کا مطالبہ یا بارات وغیرہ۔ میں تو پہلے سے بھی اس کے خلاف تھا اور آج بھی ہوں۔ اسی سلسلے میں میں نے کوشش کی کہ یہ چیز ہونی چاہیے، اور تمام علماء کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے علاقے کے اندر ایک ٹیم تیار کرے اور یہ چیز ذہن سے نکال دے کہ 500 1000 روپے کی لالچ میں آپ نکاح پڑھانے چلے جاتے ہیں، یا دوسری چیز
کہ لوگ کیا کہیں گے. ارے اللہ کے بندے، لوگ تو جاہل ہیں، بے وقوف ہیں. تم تو پڑھے لکھے ہو، قرآن جانتے ہو، حدیث جانتے ہو، تم لوگوں کو سمجھاؤ. اگر وہ نہیں سمجھتے کنارہ کش اختیار کر لو. ظاہر ہے جب تم نکاح نہیں پڑھاؤ گے وہ کس سے نکاح پڑھائے گا؟ کس سے پڑھا لو؟ اپنے سے پڑھ لو، اپنے سے حرام خوری کرو، کوئی دقت نہیں ہے. جب علماء اس سے باز آ جائیں گے تو یہ رز جڑ سے اس کا خاتمہ ہوگا. ورنہ سوشل میڈیا پہ ہمارے بڑے بڑے اکابر چیختے چلاتے بھی رہ جائیں گے، اس سے یہ معاملہ ختم نہیں ہونے والا. یہ معاملہ اسی وقت ختم ہوگا جب زمینی سطح پہ ہم کام کریں گے. اور دوسری چیز کہ مسلک کی بنیاد، جو مسلک کو لے کر ہم بٹ گئے ہیں، یہ اللہ کے واسطے اس کو پسے پشت ڈال دیا جائے. کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے، اس لیے کوئی فائدہ حاصل نہیں. آج لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. ارے آج ہندوستان کے اندر مسلمان بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں. کیوں؟ بس حالات خراب ہے. ارے اللہ کے بندے، حالات کیا خراب ہے وہ سمجھو. نہیں، حالات خراب ہے. حالات خراب کہنے سے نہیں ہوں گے. حالات تو پہلے بھی خراب ہوئے تھے جب 313 ان کی تعداد تھی مسلمانوں کی، لیکن اس وقت بھی جیت ہوئی مسلمانوں کی، ہار کافروں کی ہوئی. اس وقت بھی وہی ہوگا، لیکن شرط ایک ہے صرف، اس کے لیے آپس میں اتحاد و اتفاق ہونی چاہیے. مسلک کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد پہ ہمیں بٹنا نہیں ہوگا. اگر ہم بٹیں گے ہمارا نقصان ہے، ہم مارے جائیں گے، ذلیل و خوار ہوں گے. اور جیسا کہ مفتی صاحب دامت برکاتہم نے ابھی کہا بھی کہ اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو پھر تم کیوں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو بھائی؟ ان سب کو چھوڑو اور ایک پلیٹ فارم پہ آؤ. اگر ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آؤ گے تو نقصان ہمارا ہے. اور اگر بہنوں کی تحفظ چاہتے ہو، بیٹیوں کی تحفظ چاہتے ہو، تو سماج سے جہیز اور دیگر رسوم کو ختم کرنا اشد ضروری ہے. اگر یہ ختم نہیں ہوگا تو آج ایک عائشہ نے خودکشی کی ہے، نہ جانے اب کتنی عائشہ خودکشی کریں گی. اور یہ روزانہ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے. عائشہ نے سوشل میڈیا پہ وائرل کیا تبھی تو معلوم ہوا. بہت سی لڑکی ہے جو نہیں وائرل کرتی ہے، بہت سی لڑکی ہے جو اس ظلم کی چکی میں پس رہی ہے. تو یہ خرافات ہم ختم کریں گے. ابھی دیکھیے بھوپال کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر صرف بھوپال ایسا شہر ہے، میں پورے چیلنج اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بھوپال کے اندر جو علماء نے متفق ہو کر، یہاں تو ماشاءاللہ کچھ آئے کچھ نہیں آئے، متفق کوئی نہیں، پورے ہندوستان میں صرف اور صرف بھوپال کے اندر علماء متفق ہوئے ہیں. اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسی شادیوں میں نکاح نہیں پڑھایا جائے گا اور ایسی شادی میں اہل ملت شرکت نہیں کریں گے جس میں غیر اسلامی فعل ہو. اور باضابطہ یہ بھی آگے فرمایا قاضی شہر نے، مفتی شہر اور دیگر علماء کرام نے کہ لڑکی والوں سے بھی اور لڑکے والوں سے بھی، دونوں سے یہ لکھت طور پہ لیا جائے گا کہ خفیہ طور پہ جہیز تو نہیں دیا. یہ بھی کہا گیا. تو یہ اس وقت ہوگا جب ہم متفق ہوں گے. بریلوی اور دیوبندی اور فلاں فلاں مسلک میں بٹیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اور اتنا یاد رکھیں کہ آپ کے گھر میں اگر بیٹی ہے تو بیٹا بھی ہے. اگر یہ کوئی یہ سوچتا ہے کہ ارے ہمارے گھر میں تو بیٹا ہے بیٹی نہیں ہے، ہمارے اوپر ظلم کہاں سے ہوگا؟ لیکن جن کے پاس ہے وہ بھی کان کھول کر سن لیں. اگر آپ بہو کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو آپ کی بیٹی بھی سیف نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث بھی اٹھائی ہے، حدیث بھی کہہ رہی ہے. اس طریقے سے جو ہندوازم کی کتاب ہے، جس طریقے سے ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے، اسی طریقے سے پاک اور پوتر ہندو کی جو کتاب ہے گیتا، اس کے اندر بھی 7 لفظوں میں سنسکرت میں یہ الفاظ ہے کہ آواشویم ایو بھوکتویم کنتو کرم شبھا اشبھا، کہ لوگوں یہ مت سمجھو کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس زمین و جائیداد ہے، ہمارے پاس فورسز ہیں، ہمارے پاس تمام چیزیں ہیں،
ہم اگر ظلم کر دیں گے کسی کے اوپر تو ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. نہیں، ایشور زندہ ہے، اسے موت کبھی نہیں آئے گی. جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے. اگر آج تم بہو کی شکل میں کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہو تو خدا کی قسم یاد رکھو، اگر تمہاری بیٹی ہے تو تمہارے اوپر بھی ظلم کیا جائے گا. اگر تمہاری بیٹی نہیں ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس بیٹی نہیں ہے، بیٹا ہم بہو پہ ظلم کریں گے اور ہم بڑی ہو جائیں گے. نہیں، تمہارے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے ظلم کیا جائے گا. یہ میں نہیں، حدیث بھی کہہ رہی ہے. اور میں تمام دھرم کے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بیٹا بھی اٹھائیں. اگر آپ جس طریقے سے ظلم کر رہے ہیں، چاہے وہ جس پہ بھی کر رہے ہیں، اس چیز کو یاد رکھیں. ترم بڑے بڑے ترم خاں آئے اور چلے گئے، مل گئے. اور اس وقت تمہاری حیثیت کیا ہے؟ نمرود جس پہ کئی ملکوں کی بادشاہت تھی، اس کے بھی ظلم دن بدن بڑھتے چلے گئے اور اس کا خاتمہ صرف ایک مچھر کے ذریعے اللہ نے کروا دیا. تو تم کیا ہو گئی؟ تمہاری حیثیت کیا؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں. تم بھی محتاج ہو. تم کھانے رکھ دو ٹیبل کے اوپر، اگر اللہ ایشور اگر قدرت طاقت نہ دے تو تم اٹھا کے نہیں کھا سکتے ہو. چاہے تمہارے پاس بہت پیسے ہیں، تمہارے پاس زمین و جائیداد ہے، تمہارے پاس کچھ بھی ہو، لیکن اگر ایشور اور پرماتما نہیں چاہے گا تو تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. دوسری چیز، ملک کے اندر جہاں دیکھو، جس طرف دیکھو، بھائی یہ بہت اہم ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام علماء اس پہ عمل کریں. بہت اہم ہے، اسے سوشل میڈیا پہ بھی جاری کیا جائے کہ بھائی ذہن میں بیٹھا لو اور تمام علماء اپنے علاقائی سطح پہ یہ کام کریں. اور اس کو شعر ہے، اس کو یاد کر لیں، ذہنوں میں بیٹھا لیں. صرف علماء ہی نہیں، دیگر حضرات بھی. بہت اہم ہے. وہ یہ ہے، جب مرد ہونے پر اتراتے ہو تو پھر کیوں تم جہیز کو چاہتے ہو؟ یا جہیز سے ناتا توڑ دو یا مرد کہلانا چھوڑ دو. یہ چیز ہے. اسی طریقے سے مال و زر کے اسیر لگتے ہو، بخدا بے ضمیر لگتے ہو، مانگتے ہو جہیز شادی میں، خاندانی فقیر لگتے ہو. بھائی اللہ کے بندے، یہ کام ہمارے نوجوان کا اس میں بہت بڑا رول ہے. ہمارے نوجوان میدان عمل میں آئے اور یہ عہد کرے کہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں، میں اس لعنت کو میں پسے پشت ڈالتا ہوں. خود بھی عہد کرے کہ میں جہیز نہیں لوں گا، بارات بھی نہیں لے جاؤں گا. اور دوسروں کو بھی کوشش کرے کہ وہ بھی اس پہ عمل کرے. دوسروں پہ بھی کوشش کرے کہ اسے بھی اس خرافات سے بچائیں. اس مبتلا میں جو وہ پھنسا ہوا، اس دلدل میں جو وہ پھنسا ہوا، اس سے نکالنے کی اسے بھی کوشش کی جائے. ہمارے نوجوانوں کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے. اگر وہ چاہیں گے تو اس ظلم کا خاتمہ انشاءاللہ بہت جلد ہندوستان سے نہیں بلکہ پورے دنیا کے اندر اس ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن نوجوان اگر ہمارے چاہیں گے تو. اور دوسری ذمہ داری ہمارے علماء کی ہے. چاہے وہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو میں مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ تمام مکاتب کے علماء، چاہے وہ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، مسلک کو رکھ دو ایک سائڈ، کام کرو جس کی ابھی ضرورت ہے اس وقت. نوجوانوں کی بھی ذمہ داری، دوسری علماء کی ذمہ داری کہ ایسی شادی میں ہرگز نکاح نہ پڑھائیں. اور اہل ملت سے بھی درخواست ہے کہ ایسی شادی میں شرکت نہ کریں، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں.